بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 کا یونٹ نمبر 6 یہ انگلش کا چیپٹر ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. ایک ہاتھی اور اس چڑیا کے درمیان ایک چھوٹی سی پرندے کے درمیان ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. دی برڈ اینڈ دی ایلیفینٹ. ایک درمیان سے چھوٹی سی مکالمہ ہے, اسٹوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پکچر کو دیکھ کر ڈسکرائب کر دیں کہ اس پکچر میں کیا لکھا ہے اور اس پکچر میں کیا ہے. اپنا اس پر ایک چھوٹی سی سٹوری لکھنا ہے آپ نے, اور آئیڈیا پیش کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس میں پکچر میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ریڈنگ پر آتے ہیں. ریڈنگ کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا مختصر میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے, اور سبسکرائب کر دیں, کائنڈلی مہربانی آپ کی ہوگی. In the middle of a jungle stood a tall but thin tree. کہتے جنگل کے وسط میں ایک لمبا لیکن بہت پتلا درخت موجود تھا. It is a top اور بہت لمبا بھی تھا, تقریباً بہت لمبا بھی تھا. اور اس کے ٹاپ پر جو ہے نا ایک tiny bird had made a nest for her family of the 3 little chicks. اس کی چوٹی پر ایک چھوٹی پرندوں نے ایک 3 چھوٹی چیزوں پر مشتمل خانہ کا گھونسلہ بنا رکھا تھا. اور وہاں اور پھر کہتے ہیں they enjoyed peace and quiet there. اور وہاں ہاں امن اور سکون سے لطف اندوز ہوتے تھے اور زندگی بسر کر رہے تھے. ون ڈے ایک دفعہ کہتے کرے کہ an elephant passed by. He had walked a long way and he was feeling hot and tired. کہتے ایک دفعہ کہتے کرے کہ ایک ایلیفنٹ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ واک کر رہا تھا تو بہت تکا ہوا تھا اور بہت گرمی کی وجہ سے بہت پیاس بھی لگا تھا. His thick skin itched in the prickly heat. اور اس کے تھے اس کا جسم جو گال تھا جو مطلب بہت سخت گرمی کی وجہ سے وہ اسے چپڑنے والا تھا. مطلب بہت اس میں خارش کر رہا تھا. اس کا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جلد سخت گرمی کی وجہ سے اس کا جلد جو ہے نا گرمائش کر رہا تھا. اس نے کیا کیا, گرمائش جب کر رہا تھا تو اس نے کیا کر رہی ہے, سو ہی لینڈ اگینسٹ the tree and began stretching his back. تو وہ اپنے کمر جو خارش کر رہا تھا اس نے درخت کے نیچے لیٹا اور اس پر رگڑنے لگا. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہاں اس پکچر میں دیکھیں یہ یہاں سے گزر رہا ہے. دوسرے پکچر میں دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا ساتھ کھڑا ہے لیکن وہ اپنا کمر اس کے ساتھ رگڑ رہا ہے تاکہ خارش ختم دور ہو جائے. اور اچھا پھر کہتے ہیں the tree started crack. اور درخت ٹوٹنے لگا. اب کچھ ایسا آواز ہے, ٹوٹنے کا آواز ہی نکل رہا ہے. and move to the end fro. اور پھر آگے نکلا the swimming of the tree frightened and the little birds. پھر کہتے ہیں کہ درخت میں گڑاگڑاہٹ شروع ہو گئی, ادھر ادھر ہلنا شروع ہو گیا. درخت کے جھولنے سے چھوٹے بچوں خوف زدہ ہو گئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہاں چلا گیا, the swimming of the little frightened and little birds. اچھا they draw closer to her mother for the protection. کہتے ہیں اس کے والدہ جو پرندے کا جو بچوں کا جو والدہ ہے وہ اس کے بچوں کے قریب آئے اور اپنے پر کے نیچے کچھ پایا. the bird stuck her beak out of the nest and said. کہتے ہیں وہ خوفزدہ ہو گیا انہیں روکنے کے لیے اسے مطلب خوفزدہ ہو گیا. اور پرندوں کو جب پر میں لے کر آئے تو وہ بچہ وہ چلانے لگا کہ اس کو سٹاپ کر دو. ہائی یو, اور کہنے لگا کہ ہائی یو دیر آر ادر ٹریز ان دس جنگل. کہتے ہیں اس کو سٹاپ کر دو, کوئی اور جنگل میں کوئی اور کوئی دوسرا درخت نہیں ملا. یو آر وائی یو آر شیکنگ دس ون, کیوں اس کو ہلا رہے ہو. اسٹاپ دس انویژن ایٹ ونس. کہتے اپنے احکامات اس کو بند کر دو. یو آر فرائٹنڈ اینڈ مائی چکس. کہتے ہیں میرے بچے خوفزدہ ہو گئے. اف یو ڈونٹ اسٹاپ, اگر تم اسٹاپ نہیں کرو گے, فال آؤٹ آف دی نیسٹ, تو نیسٹ سے گر جائیں گے. The elephant said nothing. ایسا کچھ نہیں ہے. He just looked at the bird. اور پرندے کی طرف دیکھا اور کہا ایسا کچھ نہیں ہے. Flipped his big ears in the wind. اور اپنے بڑے کانوں کو ہلاتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. Then he left. اسے پھر چھوڑا اور چلا گیا. پھر کہتے ہیں اگلا دن. یہاں پہ کہتے ہیں نیکسٹ ڈے ہر ریٹرن ٹو دی سیم اسپاٹ. کہتے ہیں پھر اسی جگہ پہ آئے. دوسرے دن پھر اسی جگہ پہ آئے. فٹ اسکریچنگ ہز بیک اگینسٹ دی سیم ٹری. پھر اگلا دن پھر آئے. کہتے ہیں اس طرح پھر وہی اپنا کمر اس درخت کے ساتھ ہلانا شروع کیا. تو اچھا once again the little ones had under this mother wings.
تو دوبارہ ایک دفعہ پھر اس نے مدر کا پرندہ جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے پر میں چھپا کر رکھا تاکہ نیچے نہ گر سکے. پھر کہتے ہیں ناؤ دا مدر واز ریئلی ویری انگری. تو کہتے ہیں پرندوں کا جو والدہ تھا، پرندہ جو تھا وہ بہت ناراض اور بہت غصے میں تھا. اسٹاپ شیکنگ آور ٹری، اس کو روک دو، ہلانا روک دو. شی اسکریم، وہ چلانے لگا، کہتے ہیں ہمارا کو روک دو. اور پھر کہتے ہیں اور ایلس آئی ول ٹیچ یو، لسن، کہتے ہیں میں آپ کو سبق سکھاؤں گا، اس کو روک دو نہیں تو میں آپ کو سبق سکھا دوں گا. وٹ کین یو ڈو ٹو اگین لائک می. تو اس نے کیا کہ آپ کیا کرو گے لائف، اور ہنسا. ایلیفینٹ سو سینگ، ایلیفینٹ نے ہنسا اور کہا کہ آپ میرے کیا کر سکتے ہو. ایک کائٹ ہولڈ آف دا ٹری ود ہز ٹنگ اینڈ ڈسک. پھر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے اپنی سونڈ دانت سے درخت کو پکڑ لیا، اسے نکلنے لگا اور پھر طاقت سے اسے کھینچا. ٹھیک ہے. ہی پش اینڈ اٹ فیلڈ اٹ ود آل ہز اسٹرینتھ. اچھا پھر کہتے ہیں the tree cracked and shook dangerously. کہتے ہیں درخت ٹوٹنے لگا، بہت خطرناک ٹوٹنے لگا اور ہلنے لگا. as if it would break، جیسے کہ ٹوٹ گیا تھا. the little chicks cried panic. کہتے ہیں پرندے چھوٹے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے خوف سے چلائے اور فوراً خوف سے چلانے لگا. اور in flash the mother bird fly into the on the elephant ears. کہتے ہیں وہ پرندہ فوراً اڑا اور ایلیفینٹ کے کانوں میں گھسا. she sticked it. ایک پرندے کا جو پیر ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اس پہ ناخن ٹائپ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں. ہار فٹ، اس نے اپنے ناخن سے اس کے کانوں میں باریکی سے چنگی لگانے لگا. the elephant stopped dead in this track. اور اس کے کان پر خطرہ بوڑھی، اس نے اپنے بھوجوں سے اس پر تھوڑا سا خون مارا، آتے ایک دم پیٹ گرچنا اور روک دیا. اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اسٹاپ ڈیڈ ان دس ٹریک. ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، اس کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. واٹ واز دا ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. ہی شوک ہز ہیڈ، اور اس طرح جانے لگے. ربڑ ود his ear against the tree، اور اپنے سر کو درخت کے ساتھ ہلانے لگا اور گڑنے لگا. he ran here and there، وہ یہاں وہاں بھاگتا رہا. and then he rolled on the ground. کہتے ہیں وہ پھر جانور جب کوئی زمین کے ساتھ رگڑتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں رگڑنے لگا، یہاں وہاں بھاگتا رہا. air and there air rolled on the ground، زمین پر رگڑتا رہا. to get rid on the strangest sensation he left، اسے احساس ہوا اور چھوڑا. بٹ آل ان وین، اور پھر عجیب محسوس ہونے والا اور اسے نجات پانے کے لیے اور زمین پر لوٹا، لیکن بے سود. اسے تب یہ محسوس ہوا کہ کچلنے رگڑنے کان کے اندر تھی. یعنی کہ چڑیا اس کے کان کے اندر تھی. آخر میں کیا کہتے ہیں، finally he begged the bird to leave him alone and he returned the promise that he would never again scratch his back against her tree. اسے پرومس کی کہ میں ابھی آج کے بعد کبھی بھی آپ کے درخت کے قریب نہیں آؤں گا اور مجھے چھوڑ، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں. the bird fly out of the elephant ears، اور تو برڈ اس کے کان سے اڑا اور went back to her nest، وہ اپنے گھونسلے کی طرف گیا. she never saw that elephant again، تو اس کے بعد اس دن کے بعد پھر یہ کبھی بھی اس کے درخت کے قریب نہیں گیا ہے.